السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کا یہ RZI چینل پر خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو آنا ساگر جھیل کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیسے سارا پانی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چھوٹا سا کوزے میں سما لیا تھا، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ کچھ نئی چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ چلیے پھر آپ لوگوں کا ٹائم نہ لیتے ہوئے ملتے ہیں فٹافٹ ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اگر اس ویڈیو کو فیس بک میں دیکھ رہے ہو تو فالو ضرور کر لینا، اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ چلیے پھر آپ لوگوں کا ٹائم نہ لیتے ہوئے ملتے ہیں فٹافٹ ویڈیو میں۔ پیارے دوستو، جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر میں پہنچے تو اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور صرف راجاؤں اور رانیوں کے عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی پوتر یعنی بابرکت مانتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آس پاس کے کہیں دیہاتوں کے مندر تھا، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹا دیتا ہے، کون سا دیوتا صحت دیتا ہے، اور کون سا دیوتا تندرستی کا مالک ہے، کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مندر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور آنا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کی گڑھ میں اجمیر میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا وہ لوگ اسلام کے حوالے سے مکمل طور پر لا علم تھے، نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھر سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے آنا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہے، یہ لوگ باہر کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان ہے۔ آخرکار ان سپاہیوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، ادھر راجا کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھے گا، تم لوگ کہیں اور جا کے بیٹھو۔ آخرکار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا، یعنی اونٹوں کو چرانے کا وقت ہوا، تو چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا
کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، آج کیا ہوا ہے، کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کسی بھگوان کا اتار ہے۔ دھیرے دھیرے بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیغام بھیجا، اور راجا نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبان کو باندھ کر رکھتے ہو؟ یہ بیچارہ بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ کہہ دو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، غیر مسلموں کے دلوں میں دلچسپ مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، یعنی کہ ناپاک کرتے ہیں، اور تو اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کی قابل نہیں ہے، یہ تو محض پتھر ہے، اس لیے ان مسافروں کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھیجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو اور ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور بھی تو دنیا کے کئی لوگ آتے ہیں، ہمارے پانی لینے سے کون سی کمیاں آ جائے گی؟ وہ کہنے لگے، وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے لوگ ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو گندا کیا تو ہم تم سے سختی سے پیش آئیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی کا موجود ہو۔ لہٰذا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط کو مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے بھر آیا تو آنا ساگر کا پانی سوکھ چکا تھا، گویا سارا آنا ساگر کا پانی مشکیزے میں بھر چکا تھا۔ آنا ساگر کا پانی خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ لوگ رو رو کر کہنے لگے کہ جو ہم گناہوں کی گٹھریاں لاتے تھے اور آنا ساگر میں غسل کر کے ان گناہوں سے چھٹکارا پا لیتے تھے، اب ہم ان گناہوں کا بوجھ کدھر لے جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے پورا آنا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجا ان نئی صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلوایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر تو یا جادوگر ہے یا واقعی کوئی قابل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ سب پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو آنا ساگر سے ہی تھی، آنا ساگر کے دم سے ہی تھی، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے، یعنی اس پانی میں ڈبکی لگاتے تھے تو بادشاہ کے وزیر
بادشاہ سے کہنے لگے کہ آنا ساگر کا خشک ہو جانا مطلب ہمارے دھرم کی پرسار کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے ہی بات کی جائے کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے، آخر اس فقیر کو چاہیے کیا۔ اگر اس کی ضرورت کھانے کی چیزیں ہوگی تو ہم اسے دے دیں گے، اور یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کے اس فقیر کو خوش آمدید کرو کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلائے اور ہم پر کرم کرے اور ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے اور کدھر جائے اور کیسے سکون پائے۔ یہ کام زیادہ آسان تھا، یعنی اس پانی میں ڈبکی لگانا سب سے آسان کام تھا کہ ہمارے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تمام لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور بولے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا آنا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب، مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا کیا، آنا ساگر کنارے تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا تھا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس کار اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ سبحان اللہ! ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈت اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو ہمارے مورتیوں کا تو نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا جلد از جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے بڑے پنڈت کو بلایا اور اسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مقابلہ کر کے جلد از جلد انہیں ہرانے کو کہا اور اجمیر سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ پنڈت اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس لیے راجا کو یقین دلایا کہ وہ جلد ہی راجا کو کوئی اچھی خبر سنائے گا۔ وہ پنڈت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاموشی اختیار کی۔ جب پنڈت حد سے زیادہ شور مچانا شروع کر دیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی طرف آنکھ اٹھایا اور مسکرا کر فرمایا، اے پنڈت، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ پنڈت قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، خواجہ غریب نواز، جس دھرم کے آپ ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ یعنی بحث تکرار دیکھنے کے لیے آئے تھے، دیکھتے ہی رہ گئے، حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جو خریدنے آیا تھا وہ خود بک چکا تھا، جو جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا تھا۔ پنڈت حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ! پیارے دوستو، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طریقے کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل ARZI کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور ثواب کے نیت سے دوسروں کے پاس ضرور شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں پھر آپ سے اگلے بلاگ میں، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔